اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ہوں محمد نعیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے یہ جو جعلی عمل، یہ جو جھوٹے پیر بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن فاسأل بہ خیرا، یعنی وہ رحمان ہے، پوچھ اس سے جسے کہ اس کی خبر ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی خبر کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ کون خبر دے سکتا ہے؟ کون خبر رکھتے ہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی سوا اگر تم کو علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اور اہل ذکر کو کون لوگ ہیں؟ ان سب سے اصل مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین ہیں۔ اور ان کے خلفائے راشدین میں شیخ کامل یعنی کہ اولیاء اکرام بھی شامل ہیں، اس لیے کہ شیخ جو ہوتے ہیں وہ درجہ بدرجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ پوری خبر تو صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونا یا اس سے فیض حاصل کرنا ہے۔ جسے خود خبر نہیں وہ کسی دوسرے کی کیا خبر دے گا؟ اور خبر سے مراد پوری خبر ہے، یعنی کہ ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اس طرح اہل ذکر کے سوا اور کون اللہ تبارک تعالیٰ کی خبر دے سکتا ہے؟ اہل ذکر اہل اللہ ہیں، اور اہل اللہ ہی کو اللہ کی خبر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل والاکرام ہمیں اپنا ایسا بندہ ملائے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے اور سیدھی راہ پہ چلائے، آمین۔ سب سے پہلے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا خلیفہ بنایا، تو اس وقت شیطان کو سجدے کا کہا گیا، تو شیطان نے انکار کر دیا اور وہ لعنتی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی درگاہ سے نکال دیا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ پھر مجھے قیامت تک زندگی بھی دے اور طاقت بھی دے تاکہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا نکل جا میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھے زندگی بھی دی اور تجھے طاقت بھی دی، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، اور جو ہیں ہی تیرے وہ میری طرف نہیں آئیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیطان کو طاقت دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی طاقت دی۔ شیطان کو باطل کی طاقت ملی، اور حضرت آدم علیہ السلام انسان کو حق کی طاقت ملی۔ اب جو شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے نیک بندوں کو ورگلاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو تیرے ہوں گے وہ میری طرف نہیں آئیں گے، اور جو میرے ہوں گے وہ تیری طرف نہیں آئیں گے۔ جو اس کے اس وقت ہیں، جو اس کے چیلے ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، یہ جو کالا علم، یہ کالا جادو، یہ جو عمل بیٹھے ہوئے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب شیطان کے چیلے ہیں، یہ اسی کے ماننے والے ہیں۔ ان کی رسائی شیطان کی حد تک ہے، یہ ان کے غلام ہیں، کیونکہ یہ اپنی نفسیاتی غلام ہیں۔ اور یہ غلام بنے کیسے؟ انسان کے اندر ایک لطیفہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے لطیفہ نفس۔ یہ سب اسی نفسیاتی یعنی کہ اس نفس کے غلام ہیں جس پہ شیطان حاوی ہوتا ہے۔ یہ کالے علم جو پڑھنے والے ہیں، یہ ایک یا دو عمل کر لیے، شیطان کو اپنا بنا لیا اور اس کے ہو گئے، اسی کے ساتھ کنیکٹ کر لیا۔ یہ سب کالے جادو والے، یہ عمل، یہ جعلی پیر بیٹھے ہیں جن کا خدا سے کوئی کنیکٹ نہیں ہے۔ یہ سب شیطانی چیلے ہیں، یہ سب عمل ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ نہ تو یہ خود راہ راست پر چل رہے ہیں، بلکہ ہم خود بھٹکے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے۔
تکلیف یا کوئی مرض یہ رب کی طرف سے آتی ہے، اس کی رضا میں شامل ہوتی ہے۔ جب انسان رضا میں پہنچتا ہے تو بہت بڑے لوگ جو اولیاء کرام تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، نبی تھے اللہ کے، وہ بھی ایک بار ڈگمگائے۔ ہم تو عام انسان ہیں اور ہم ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے۔ یہ لوگ وقت آن ان دکھ و تکلیفوں کو روک سکتے ہیں لیکن اسے مکمل ختم نہیں کر سکتے، نہ ہی اتنی ان میں طاقت ہے۔ ہمیں تھوڑی سی جب شفا مل جاتی ہے تو ہم ان پر اس طرح ایمان لے آتے ہیں جس طرح یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ یہ پیر صاحب بنے بیٹھے ہیں، اولیاء کرام بہت دور ہے، ان کی مثال نہیں ملتی اس دنیا میں، کیونکہ وہ میرے نبی کے دیوانے تھے۔ اور ایک بات اور ہے، جو تمام اولیاء کرام ہیں یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انہوں نے یہ مقام حاصل کیا، اور جب تک انسان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے کوئی بھی کسی بھی ولی اللہ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اولیاء کرام میں شامل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی ہے اولیاء کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہونا۔ جس طرح شیطان کی طاقت کو یہ لوگ غلط اور صحیح تو یہ استعمال کر ہی نہیں سکتے، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہ غلط کریں گے، یہ برائی کریں گے، یہ جتنا اپنے گرو کو راضی کریں گے اتنا ہی خوش ہو کر وہ انہیں اپنے ان چیلوں کو طاقت دے گا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی تھی وہ اس کے نور کی طاقت تھی۔ اس کے نور میں جو اس کی کتاب ہے قرآن مجید ہم مسلمانوں پر اتاری گئی ہے، اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ جو چارے کتابیں ہیں، اس کو الٹا کر کے انہوں نے بنایا تھا یہ کالا جادو۔ قرآن مجید کے پہلے سپارے میں آتا ہے جب حضرت سلیمان پیغمبر کے دور میں انہوں نے 2 جن تھے، ان کو الٹا پاڑ کے ان سے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید کا الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر والناس تک جتنے بھی اس کے لفظ ہیں وہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں، وہ ہر ایک موکل ہے۔ اگر اس کا عمل کیا جائے تو وہ بھی انسان کو کام دیتے ہیں۔ اور آج کل یہ جو ہمارے مسلمان پیر بنے بیٹھے ہیں، یہ کاملیت تک تو پہنچتے نہیں، یہ بھی عاملیت میں پھرتے ہیں۔ 1-2 چلے کیے، موکلوں کو اپنے تابع کیا اور لوگوں کو کام دینا شروع کر دیا، لوگوں کی حفاظت کرنی شروع کر دی۔ یہ برا نہیں کر رہے، ٹھیک کر رہے، لیکن یہ اس تعظیم کے قابل نہیں ہے جس تعظیم کے اولیاء کرام قابل تھے۔ یہ چلے چلیے، یہ ورد وظیفے، یہ اولیاء کرام کی سب سے پہلی سیڑھی تھی، پہلی سیڑھی کا یہ پہلا ڈنڈا۔ میرے مسلمان بھائیو، جب ہم پہلے ڈنڈے پہ ہی چڑھتے ہیں، جو آج کل پیر بنے بیٹھے ہیں میرے مسلمان بھائی، یہ مجھ سے بہتر ہیں، جو مجھ سے اچھے ہیں، لیکن ایک بات، جب ہم پہلے سٹیپ پہ ہی پاؤں رکھتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی طاقت ملتی ہے تو ہم اگلا سفر کیوں چھوڑ دیتے ہیں جہاں تک کہ ہمیں رب کی رسائی ملے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو شفا بھی دو اور اپنے آپ کو اللہ کی رسائی تک لے کر چلو۔ اس راستے کو یہیں پر چھوڑو نہ، آگے تک چلو۔ اگر نہیں چل سکتے، یہیں پر رک گئے ہو، تو پھر یہ اپنی جھوٹی تعظیم مت کرواؤ۔ کیونکہ اولیاء کرام کی تعظیم انسان پر جائز ہو جاتی ہے۔ کیوں جائز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس کا کنیکٹ، اس کی تار، اس کا رابطہ ہر وقت اللہ کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ اس کا کوئی پل، اس کا کوئی ایسا سانس نہیں ہوتا جو رب کے تعلق سے بغیر ہو لے، کیونکہ اس کے سانس کے ساتھ ساتھ ذکر چلتا ہے، جسے قلب کہتے ہیں۔ کاملیت سے باہر آؤ اور عاملیت تک پہنچو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
وہاں تک پہنچنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ اگر انسان کوشش کرے، محنت کرے، تو وہ ایسا کون سا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بھی اسی لیے مقرر کیا تھا کہ جو کام یہ نوری ناری، یہ باقی کی جتنی بھی اس کی مخلوقات نہیں کر سکی، وہ آدم علیہ السلام کرے گا، وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے عملوں کو بھی، اپنی نفسیاتی خواہشوں کو بھی ختم کرو۔ اولیاء اکرام کا صحیح معنوں میں انسانوں کو بتاؤ، ان کے جو عمل تھے، ان کی جو زندگی گزری، ان کی سوانح عمری کو دیکھو اور اس پر عمل کرو اور اس پر چلو، خود بھی فلاح پاؤ اور لوگوں کو بھی فلاح کرو۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، آمین۔